السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے کہ پوری دنیا میں 25 اکتوبر کو ورلڈ انٹرنیشنل ڈوارفزم ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ڈوارفزم یا قد کا چھوٹا رہ جانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا کازز ہیں؟ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیا پریونشن ہے، اور اس سے کیا اثرات انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتے ہیں؟ آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ڈوارفزم یا قد کا چھوٹا رہ جانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو مین وجوہات ہیں، ایک کنجینیٹل ہے اور ایک ایکوائرڈ ہے۔ کنجینیٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ کوئی نقص ہو کہ یا تو پیرنٹس میں کوئی والد یا والدہ میں سے یہ جینز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی ہائٹ کو یا قد کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر ان میں یہ ڈوارفزم ہے، قد کا چھوٹے رہنے جانے والے جینز ہیں تو یہ جینز بچوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کا قد اگر چھوٹا ہے تو بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوگا۔ یہ ایک کنجینیٹل یا ڈی این اے ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے، جو منتقل ہوتا ہے والدین سے اولاد کی طرف۔ ایک تو اس کی یہ کاز کنجینیٹل ہے، اور ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ، کہ بعد میں کسی وجوہات کی وجہ سے آدمی کا قد نہیں بڑھ پاتا اور وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، بونا رہ جاتا ہے۔ اس میں ایکوائرڈ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ انسان کے اندر گروتھ ہارمون کا، جو انسان کے ہائٹ کو اور باقی باڈی کے جسم کے مختلف چیزوں کے آرگنز کے سائز کو بڑھاتا ہے، یہ گروتھ ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسٹیرائڈ کا بہت زیادہ استعمال۔ اگر بچوں کے لیول میں اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جائے، کوئی فزیشین دے دیتا ہے یا کسی عطائی سے دوائیاں لے کے بچوں کو کھلائے جائیں اور وہ اسٹیرائڈ کے موسٹلی انجیکشن لگاتے ہیں، تو ان اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے یا اسٹیرائڈ کو اوور ڈوز لینے کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ سکتا ہے۔ اور تیسری وجوہات اس میں ہے کہ ایک تھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر ایک غدود ہے، وہ اپنا ایک مادہ پیدا کرتا ہے تھائراکسین، یہ نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے یا وہ تھائراکسین کی کمی ہو جائے، جو گلے کے آگے آپ کو غدود نظر آتا ہے تھائرائڈ کا، یا گلہڑ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تھائراکسین کی کمی کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس میں اگر کسی کو گردوں کی بیماری ہے، کرونک رینل فیلئر ہے، اور گردے کمزور ہو رہے ہیں یا گردے فیل ہو رہے ہیں، تو اس گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ سکتا ہے۔ چوتھی وجہ انسان کے اگر پیٹ خراب ہے، آنتوں کی بیماری ہے، سیلک ڈیزیز ہے، سپرو ہے، یعنی کوئی ایسی دوائی غذا کھائی جاتی ہے جس کے کھانے سے بچوں کو یا بڑوں کو بھی ایون موشن لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس پیشنٹ تشریف لاتے ہیں جن کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اگر وہ گندم کی روٹی کھائیں اس کی وجہ سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سیلک ڈیزیز ہے، آنتوں کی بیماری ہے، ہاضمہ نہیں ہوتا، خوراک ان کو ایبزارب نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی ان کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے۔ اور ایک کنڈیشن ہے ایکانڈروپلیزیا، یہ ہڈیوں کی بیماری ہے۔ ایک ہڈیوں کی بیماری ایکانڈروپلیزیا کی وجہ سے ہڈیاں پوری طرح اپنی جو ہائٹ ہے یا پوری لینتھ ہے وہ ایکوائر نہیں کر پاتی۔ اس ایکانڈروپلیزیا کی وجہ سے بھی بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور وہ بڑے ہو جائیں، ایڈلٹ بھی ہو جائیں، تب بھی ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ دو مین وجوہات ہیں، کنجینیٹل اور ایکوائرڈ، یعنی کہ پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، اور بعد میں بھی کسی وجہ سے اگر ان کنڈیشنز میں اگر یہ ہارمون صحیح نہیں بنیں گے تو ان کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور اگر یہ قد چھوٹا رہ جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس سے کیا پیشنٹ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے روزمرہ زندگی کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ڈیفرنٹ کام نہیں کر پاتے جو کہ ایک نارمل ہائٹ کا بندہ کر سکتا ہے، یہ پرابلم۔ دوسرا، معاشرے کا ایک سٹگما ہوتا ہے کہ چھوٹے قد والوں کو ایک غلط نام سے پکارا جاتا ہے، کچھ لوگ بونے کہتے ہیں، چھوٹے قد والے کہتے ہیں، ٹھگنے کہتے ہیں۔ اس طرح کے طعنوں سے، ٹونٹ کرنے سے، معاشرے کے اوپر ایک سٹگما ہونے کی وجہ سے وہ باقیوں سے اپنے آپ کو احساس سے کمتری کا شکار محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ان کو نفسیاتی طور پہ ٹراما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی ذہنی طور پہ وہ اپنے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں نہیں جاتے، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے نہ وہ پڑھائی میں آگے بڑھ پاتے ہیں، نہ جاب میں آگے بڑھ پاتے ہیں، نہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو معاشرے کا ایک مفید شہری ان کو بننا چاہیے وہ نہیں بن پاتے۔ ساتھ ساتھ ان کے جسم کے سارے اعضاء، جس طرح قد ان کا چھوٹا ہوتا ہے، باقی اعضاء کا سائز بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باقیوں سے نہ صرف قد کے لحاظ سے بلکہ مینٹلی، فزیکلی اور باقی پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو لو فیل کرتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔
جسمانی پرابلمز بھی ان کو ہوتے ہیں، ذہنی پرابلم بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں جب وہ سٹریس لیتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے پرابلمز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے جن کو کنجینیٹل ہائٹ کا پرابلم ہوتا ہے، ڈوارفزم ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، ان کے ساتھ کچھ اور اعضاء بھی کنجینیٹلی اسمال ہوتے ہیں یا ایبسنٹ ہوتے ہیں، دوسری بیماریاں بھی ان کو ہو سکتی ہیں، جس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور ان کو باقی کنجینیٹل اناملیز کے لیے یعنی پیدائشی نقائص کے لیے رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو پرابلمز ان کو ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے کے اندر یہ ڈوارفزم ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو وہاں کی آبادی کے اندر یہ جو ترقی ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ملکی معیشت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اب اس کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہے ہیلتھ ایجوکیشن، کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں کہ قد کا چھوٹا رہ جانا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کو سکریننگ کرنی چاہیے پیدائش کے لیول سے۔ اگر کسی کے خاندان کے اندر یہ مسئلے ہیں اور یہ ڈوارفزم ہے اور یہ قد کے چھوٹے رہ جانے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اینڈوکرائنولوجسٹ سے، جو ہارمونز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو چیک اپ کرائیں کہ یہ جینیاتی پرابلم ہے یا اس کو کزن میرجز کو ڈسکریج کرنے کے بعد اگر آؤٹ آف فیملی شادی کی جائے تو اس سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو آپ اینڈوکرائنولوجسٹ سے مشورہ کریں، گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کریں، اور اویئرنیس دیں ان فیملیز کو بھی اور جنرل پبلک کو بھی کہ قد کے چھوٹے رہ جانے والے لوگ بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کو سائیکولوجیکل نفسیاتی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ نفسیاتی سپورٹ بھی ان کو چاہیے، میڈیکل سپورٹ بھی ان کو چاہیے، وہ بھی ان کو دینی چاہیے۔ جن ایکوائرڈ ڈیزیزز کی وجہ سے وہ بیماریاں جو کہ پیدائشی نہیں ہوتی بعد میں لگتی ہیں اور اس کی وجہ سے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے سکریننگ کیمپس کرنے چاہیے، جس میں ہم ان کے کڈنی کی سکریننگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ گردے کی بیماریاں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے تھائرائیڈ ہارمون کے لیے TSH کے ہارمونز ہوتا ہے، 300 سے 400 میں یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، تو یہ سکریننگ ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر تھائراکسن صحیح پروڈیوس ہو رہا ہے، گردے ان کے صحیح کام کر رہے ہیں، گروتھ ہارمون صحیح ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہو رہی، ہڈیوں کی بیماریاں تو ان کے اندر نہیں ہو رہی ہیں۔ ایکس رے کیا جا سکتا ہے جس میں ایک آنڈروپلیزیا جس کی وجہ سے ہڈیاں پوری لینتھ میں ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ بیماری تو ان میں نہیں ہو رہی۔ اور اسٹیرائڈ کا جو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، عطائیت کو ختم کرنا چاہیے۔ اس میں ایسے لوگ جن کو نہ ڈوز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں علاج کرنے کی، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشن کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی میل پریکٹس نہ کر رہا ہو، اوور ڈوز اسٹیرائڈ نہ دیے جائیں۔ اگر ہمارے کوئی جنرل پریکٹیشنرز ہیں، ان کی ورکشاپس کروائی جائیں، ان کو صحیح ڈوز بتایا جائے کہ بہت زیادہ ضرورت کے علاوہ ایسے اسٹیرائڈ کا استعمال نہ کریں جس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے، اور صحیح مقدار میں دیں اور ٹیپر آف کرتے جائیں، تھوڑی مقدار میں دیں، یا اگر بلس ڈوز دے رہے ہیں زیادہ مقدار میں تو اس کو ٹیپر آف کرتے ہوئے ودن ابھی ختم کر دیں۔ تو اس طرح سے میڈیکیشنز کا استعمال ختم کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے سے اس ڈوارفزم کو، اس قد کے چھوٹے رہ جانے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے شہریوں کو ہم مفید شہری بنا سکتے ہیں۔ مستقبل میں اگر وہ خود چھوٹے قد کے ہیں تو ان کے بچوں کے اندر ہم اس بیماری کو منتقل ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ڈوارفزم یا قد کا چھوٹا رہ جانا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کو ہم کیسے مستقبل میں پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔